جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ قاضی صاحب کے حوالے سے بڑی اہم جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئے، جو پچھلے 12 گھنٹے میں خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہم قاضی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب جاتے جاتے پھر الیکشن کمیشن کو اور وفاقی حکومت کو ریسکیو کر کے گئے۔ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ لٹکا ہوا تھا، جیسے صبح ہی میں نے خبر سنی تھی کہ قاضی صاحب جو ہے نا آج کورٹ کے اندر نہیں بیٹھیں گے، کورٹ کی کاروائی سے نکل کے آج جو ہے نا چیمبر کی جو کاروائی ہوگی اس میں حصہ لیں گے۔ تو تب ہی ہمیں شک ہونے لگ گیا تھا قاضی صاحب جو ہے نا اپنا کوئی نہ کوئی گل کھلا کے جائیں گے۔ یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جو ہے نا سپریم کورٹ کا فیصلہ دوسرا سپریم کورٹ کا جج بول رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یعنی فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس بول رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے۔ بھئی جب فل کورٹ ہی پاکستان کے اندر فیصلے صحیح نہیں کرے گا تو آپ پاکستانی عوام کو بتائیں کہ وہ کہاں جائیں، یا پھر آپ نے ایک ہی پیج پہ کھیلنا ہے۔ تو بڑے عجیب سے، اور اس میں جو انہوں نے موقف اپنایا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے اور میرے ہوتے ہوئے کوئی قانون توڑے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ قاضی صاحب، جتنا قانون کی دھجیاں آپ نے اڑائی ہے پاکستان کی تاریخ میں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی چیف جسٹس گزرا ہو۔ آپ کو قانون تب نظر نہیں آیا جب جو اس کے اندر فارم 45 کے جو مطابق جیت رہے تھے، فارم 47 کے حساب سے ہار گئے، تب آپ کو قانون آئین کہیں نظر نہیں آیا۔ جب لیاقت چٹھا بول رہا تھا کہ الیکشن کے اندر ہم نے اتنی دھاندلی کی ہے کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، تب بھی آپ کو کہیں آئین قانون نظر نہیں آیا کہ آپ ایکشن لیتے۔ جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا، لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے اوپر ہر طرح کا ظلم جبر جو ہے نا فستیت کی گئی، تب آپ کو آئین اور قانون کہیں نظر نہیں آیا، کہیں آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ تب آپ کو آئین جب بھی کوئی کیس چلتا ہے تو قاضی صاحب اپنی بڑی یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں آئین کا علم بدار ہوں، میں نے قانون کو ایسے کیا ہے، اور قانون آئین کو جتنا اس شخص نے روندا ہے اس کی تاریخ پہلے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی۔ دن قاضی صاحب کے بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں۔ قاضی صاحب بالکل جس طرح قاضی صاحب کو سسٹم نے استعمال کرنا تھا، پیروں کے نیچے روند روند کے قاضی صاحب کو استعمال کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ قاضی صاحب اب بالکل جو ہے نا اگلے مطلب 2-3 دن قاضی صاحب جو ہے نا اس سسٹم کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ نیو چیف جسٹس کا بھی آج رات 12 بجے سے پہلے انتخاب ہو جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا، وہ کمیٹی تو پہنچ چکے ہیں 9 ممبران، لیکن پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، تو پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے آپ بھی آئیں، پارٹی کا اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنیں۔ تو جو قاضی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے 14 صفحات کے اوپر مشتمل یہ نوٹس بھیجا۔ یہ نوٹس ایسے ہیں جیسے کوئی جیلی نوٹ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی اوقات نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اقلیتی تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ چیف جسٹس قاضی فیضیسہ نے اقلیتی فیصلے میں 14 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی لکھا۔ انہوں نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے، توقع ہے کہ اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے۔ یہ قاضی صاحب جو ہے نا فرما رہے ہیں۔ میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آپ باقی 14 صفحات کا جو ہے یہ نوٹس لکھا ہے وہ اس ویڈیو میں نہیں بتایا جا سکتا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین تحریری اور آسان زبان میں ہے، لہذا امید کرتا ہوں کہ اکثریتی جج اپنی غلطیوں کی تصحیح کریں گے۔ یعنی جو فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ جج سارے غلط ہیں، 8 کے 8 جج غلط ہیں، 8 کے 8 جج نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ قاضی صاحب اس فیصلے کو جو ہے نا صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب جاتے جاتے ایک سسٹم کے اوپر اور بھی احسان کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی، اور کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منیب اختر جسٹس منصور علی شاہ نے نظر ثانی مقرر نہ کرنے کا موقف اپنایا۔ تفصیلی فیصلے میں انہوں نے کہا کہ 8 ججز کا 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے، جبکہ 8 اکثریتی جج کی 14 ستمبر اور 8 اکتوبر کی وضاحتیں بھی آئینی غلطیاں ہیں، یعنی ساری غلطیاں ہیں۔ غلطیاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک غلطیاں یہاں پہ نہیں ہوئی، یہاں پہ آئین کے اوپر ایک فیصلہ ہوا ہے کہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے بلے کا نشان چھین لیا۔ آپ نے اس ایک پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو آپ نے روندنے میں، کرش کرنے میں
ہر وہ کام کیا جو آپ کر سکتے تھے. جاتے جاتے بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ ڈونٹس لینے گئے تھے اس لڑکے نے وہ جو لفظ بولے تھے وہ سارے پورے پاکستان کے ہاتھ اپنی طرف آپ نے موڑ لیے. ان کا کہنا تھا کہ 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی اور مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں. تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ اکثریتی جج نے رفضات کی درخواستوں کی گنجائش باقی رکھی اور چونکہ کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں اس لیے اس پر عمل درآمد بینڈنگ نہیں اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکے گی. الیکشن کمیشن کو بھی یہاں ریسکیو کر لیا کہ اگر الیکشن کمیشن یہ مخصوص نشستیں جو ہیں پی ٹی آئی کے حوالے نہیں کرتا تو اس کے اوپر توہین عدالت بھی نہیں لگے گی. کیونکہ عمران خان بھی بار بار یہی کہتا رہا کہ یہ جو امپائر ہیں یہ ان کے، اور یہ ریئلٹی ہے کہ یہ بالکل امپائر الیکشن کمیشن، قاضی صاحب اور مقتدرہ، کیونکہ یہ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو کریش کیا جا سکے. اور قاضی صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا کہا گیا، لیکن میرے ساتھ ہی جسٹس منصور اور جسٹس مریب نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اقلیتی فیصلے دینے والے جج نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ امید کرتا ہوں کہ اکثریتی فیصلے دینے والے جج اپنی غلطیوں کو تراک کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں. آئین کے مطابق جو پاکستان کو قاضی صاحب نے چلایا ہے، تو میرے خیال میں آنے والے چیف جسٹس کو بھی یہی بول کے جائیں کہ جیسے میں نے ایک پارٹی کے ایک پیج کے اوپر کام کیا ہے تو آپ بھی کوشش کرنا کہ آپ بھی ایک پیج کے اوپر کام کرنا، نہ کہ مطلب آپ ایک ملک کی سیاست، مطلب ملک کی جو ہوتی ہے سپریم کورٹ کے ایک ملک کے یا جو چیف جسٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ساری پارٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن قاضی صاحب ایک ہی پیج پہ کھیلتے رہے اور قاضی صاحب کا دی اینڈ ہو گیا. واضح رہے کہ 12 جولائی کو اپنے مختصر حکم میں سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دیا تھا. لیکن قاضی صاحب نے آج تو کمال ہی کر دیا. قاضی صاحب جانے والے تھے، جاتے جاتے پھر قاضی صاحب نے وہی کام کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس سسٹم کا جو ہے نا حصہ تھے. قاضی صاحب اب پاکستان میں بھی رہتے ہوئے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اور فلیٹیں بھی اڑنے والی ہیں. نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ بھی اگلے ہفتے تک میرے خیال میں وہ چلے جائیں گے. پہلے دبئی جائیں گے، پھر اس کے بعد لندن جائیں گے، اس کے بعد پھر امریکہ جائیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتے. قاضی صاحب آئے تھے تو جو نواز شریف صاحب آئے تھے ان کو پتہ تھا کہ اب شولٹی ہے میرے ہاتھ میں کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب چونکہ گورنمنٹ بھی ادھر ان کے بھائی کی ہے، پھر بھی ان کو بھائی کی گورنمنٹ کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے، اور قاضی صاحب کے جانے کے بعد نواز شریف بھی پاکستان میں رہنا مناسب نہیں سمجھیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے. اور قاسم رونجو صاحب نے آج سینیٹر کی اپنی سیٹ خالی کر دی، کیونکہ اختر مینگل کا یہ حکم تھا کہ آپ دونوں جو سینیٹر ہیں وہ اس کو سیٹ کو خالی کر دیں. تو انہوں نے پھر قاسم رونجو کے اوپر جو گزری ہے وہ انہوں نے سنائی ہے میڈیا کے سامنے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد پھر آگے چل کے میں آپ کو پی ٹی آئی کا جو نیا اگلا رد عمل ہے، اگلا کیا کرنے والے ہیں، کیا ہے ان کی حکمت عملی ہے، اس کے بعد میں اس کے اوپر بات کروں گا. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1973 کے آئین کے جس طرح دھجیاں اڑائی گئیں شاید ہی کسی امر کے دور میں ایسا ہوا ہو. رات کے اندھیرے میں آئین کا مسودہ پیش کیا گیا. اختر مینگل نے کہا کہ حکومتی وزیر خود مجوزہ آئینی ترمیم پر متفق نہیں تھے. سربراہ بی این پی نے دعویٰ کیا کہ اراکین پارلیمنٹ کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. کل سارا ڈرامہ حتمی انجام کو پہنچائے. اس سارے سرکس کو آصف زرداری کے سرکس کا نام دیں یا انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے سرکس کا نام دیں. مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کے سینیٹر قاسم رونجو سینیٹ کے اجلاس میں اپنی آپ بیتی سنانا چاہ رہے تھے. حکومت نے شرم کے بحث کو رام توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ جس ہاؤس میں جس کو ایوان بالا یا ایوان زیریں کہا جاتا ہے، جہاں پر انسانوں کے عزتیں محفوظ نہ ہوں، تو اس میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. صحافی نے سوال کیا استعفیٰ دینے کی وجہ سے بلوچستان سے سینٹ سیٹ ضائع نہیں ہو جائے گی، جس پر سردار اختر مینگل نے کہا کہ BNP بلوچستان کی عزت اور ناموس کے لیے ہی ہے. جہاں پر اس کے ممبران کی عزت نہ ہو وہاں پر بیٹھ کر کیا کریں گے. ایک صحافی نے سوال کیا کیا آپ نے اس قاسم رونجو کا استعفیٰ منظور کر لیا، جس پر سربراہ BNP نے جواب دیا جی ہاں. واضح رہے کہ اس سے کچھ دیر قبل ملک کے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس
कोराम पूरा ना होने के बहस बगैर किसी कार्रवाई के जुम्मे के सुबह 10:30 तक मुलतवी कर दिया गया है। और जो उनके कासिम रोंजो साहब ने उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि उन्होंने बोला कि मुझे कुछ लोग उठा कर ले गए और मेरे जो है ना किडनी भी डिलेसिस कराते रहे, 2 दफ़ा कराई, और मुझे ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ मच्छर थे, तो उन्होंने मुझे जो है ना मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसका भी मेरा इलाज कराते रहे। और जो है ना मैंने उनको बोला कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा, आप मुझे रहने दें। उन्होंने बोला नहीं, आप कुछ दिन हमारे मेहमान रहेंगे, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। वो कुछ दिन मेहमान रहे, और मेहमान आप पूरा पाकिस्तान जानता है मेहमान इस वजह से थे कि जी जो आईनी तरमीम लेकर आ रहे थे, किसी तरीके उसमें वोट डालें और फिर मेहमान नवाजी ख़त्म हो जाएगी। और जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका इजलास 4 बजे होना था, वो मुलतवी इस वजह से हुआ कि 9 मेंबरान पहुँचे, PTI के अरकान नहीं पहुँचे। उसके बाद इन्होंने फिर उनको जी फ़ोन किया कि फजल रहमान की तरफ से असद कैसर को फ़ोन किया गया कि आप पार्लिमानी कमेटी के अंदर शिरकत ज़रूर करें। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उन्होंने ये उसमें सुलेमान अकरम राजा और जी शेख वकास ने फैसला किया कि हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जहाँ पे उनके पास अक्सरियत मौजूद है, उनके जो मेंबरान हैं 8 मेंबरान जिस तरफ होंगे उसी तरफ उन्हीं का जो चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, तो इनके 3 के जाने का मेरे ख्याल में फ़ायदा भी नहीं है। और आज जी अली अमीन गंडापुर साहब भी मैदान में उतरे, उन्होंने कहा कि हम जी इसके खिलाफ अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो हम सड़कों पे नज़र आएंगे और हम एहतजाज पूरे पाकिस्तान में करेंगे और हम पीछे भी नहीं हटेंगे जब तक जे हमारा फैसले को नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, ख़ासकर ये सुल्तान रही को, इसको अली अमीन गंडापुर साहब को, क्योंकि इनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कारकुन कर रहे। इमरान खान वो आदमी था जब एक कॉल देता था तो पूरा पाकिस्तान निकल आता था। अब इन्होंने कमेटी के साथ ये इनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है इनके अंदर भी इनके इख्तलाफ हैं, इस वजह से लोग अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्या निकलेंगे ये लोग या नहीं निकलेंगे। और शेर अफजल मरवत का भी एक वीडियो बयान जारी है, उन्होंने बोला कि मैं तब निकलूँगा एहतजाज के लिए जब जो एहतजाज की कमांड होगी वो मेरे हाथ में होगी, जब मैं एहतजाज को लीड कर रहा हूँगा, जब हमें ये पता होगा कि हमने किस स्टेज पे जाके एहतजाज को ख़त्म करना है। बात तो 100% सही है। जब आप लोगों को पता ना हो, आप एहतजाज लेकर आ रहे हो, आपके पीछे लाखों लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, आप डी चौक पर पहुंचते हो और वहाँ पे आप लीडरशिप मैदान छोड़ देती है, तो कारकुनान के साथ क्या होगा? फिर नेक्स्ट टाइम आपके साथ कारकुनान नहीं निकलेंगे। तो शेर अफजल मरवत ने भी यही कहा कि जब मैं जो एहतजाज की कमांड होगी वो मेरे हाथ में होगी, मैं लीड कर रहा हूँगा, मैं फ्रंट पे हूँगा और मुझे पता होगा कि मुझे किस स्टेज पे जाके एहतजाज को रोकना है, मैं तब इस एहतजाज का हिस्सा बनूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद शेर बानो शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं उन्होंने भी एक वीडियो बयान दिया। उन्हें कहा कि आज मेरी जेल कोर्ट लखपत में मेरी वाले साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और मेरा बेटा भी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो मेरे साथ या मेरी पार्टी के साथ बेवफाई नहीं करेगा। ये बात की बात है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, मामला जो भी होंगे वो सामने आ जाएंगे। अभी वीडियो बयान तो सब दे रहे हैं, डॉक्टर जरका भी दे रही है, बाकी भी जितने लोग हैं जो लोटे बने हैं, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है, तो बाद में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। काजी साहब भी इस सिस्टम के ऊपर यूँ समझ लें कि उनका बहुत ही कम टाइम रह गया, एक स्याह तरीन और बदतरीन टाइम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। काजी जैसे शख्स से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अदालतों को जो है ना जान छूट जाएगी। वो आइन कानून की बड़ी बात करते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग का जब आर्टिकल 63 का केस सुना तब इनको ज़रा से भी, इतनी सी भी शर्म होती तो ये डूब कर मेरे ख्याल में मर जाते। और जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए हैं, इसके ऊपर आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, थूक रहे हैं, थू कर रहे हैं पूरी इंटरनेशनल मीडिया। इंडिया का जो चीफ जस्टिस है वो मशवरा दे रहा है कि आप जो आपका आइन है 1973 का, आप उसका जनाजे लेकर जाएं, एहतजाज इस तरह करें, आप जो है ना, आप लोगों ने कांधे पे जनाजा उठाया हो और उसको एक कब्र में जाकर दफना दें, आप इस तरह एहतजाज रिकॉर्ड करें। सूरत हाल ये है। और फैसल वाडा साहब के हवाले से अगर बात करें तो आखिरी बात कि उन्होंने जो है ना ख्वाजा आसिफ को बड़ा बाप इस तरह को गालियाँ दी है, वो मैंने देखा है, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने ट्वीट किया है। तो हालांकि वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, लेकिन पावर फैसल वाडा की ज़्यादा है। फैसल वाडा आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन की गोद में बैठा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।